حضور کے خادموں میں خادم حضرت سالبہ بن عبد الرحمن. کچھ صحابہ ایسے تھے جو مسجد نبوی میں صفا کے چبوترے پر رہتے، حضور کی خدمت میں رہتے، حضور ان کی کوئی ڈیوٹی لگا دیتے. حضرت سالبہ کو حکم دیا جاؤ بازار، کسی کام بھیجا. سالبہ جا رہے ہیں، راستے میں گزرتے ہوئے ایک گھر کی طرف نگاہ پڑ گئی. دیوار چھوٹی تھی، صحن میں عورت بیٹھی تھی، عورت پہ نگاہ پڑ گئی. عورت خوبصورت تھی. سالبہ رک گئے. ادھر ادھر یوں ہی آدمی فضول نگاہ اٹھائے تو بعض اوقات فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے جنہ پر کے سر دے رکھیا پیر ترن. حضرت سالبہ کی نظر پڑی، عورت خوبصورت تھی، وہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. اندر سے ایمان نے الارم دیا، تو ہے کون اور کر کیا رہا ہے؟ خادم رسول اللہ کا، اور کھڑا ہو گیا ایک عورت کا حسن دیکھنے. اندر سے ایک آہ بلند ہوئی، آہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اب واپس نہیں آئے یا بازار نہیں گئے، روتے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل گئے. پورے ہفتہ روتے رہے اور آہیں بلند کرتے تھے، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ اے رحمان رحم فرما، میرے اوپر کرم فرما. میرے آقا کریم پہ وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام سالبہ نے اتنا رو رو کے اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. آپ صحابہ کو بھیجیں اور سالبہ کو بلائیں. 2 صحابی گئے حضرت سالبہ کو تلاش کرنے. وہ ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں، ارائیتا سالبہ ابن عبد الرحمن، کیا تو نے سالبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا سالبہ کون ہے. ہاں اس پہاڑ کی اوٹ میں ایک بندہ رو رہا ہے، جا کے دیکھ لو، وہی تو نہیں جس کو تم تلاش کر رہے ہو. صحابہ گئے، کیا دیکھا؟ سالبہ رو رہے ہیں. صحابہ تیز تیز چلے نا تو سالبہ اٹھ کے کہتے ہیں، کہیں میرے بارے میں، میری مذمت میں قرآن کے اندر کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ نزول وحی کا دور تھا. سالبہ کہتے ہیں کہیں میرے بارے میں قرآن کے اندر کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ کہیں میری سزا کے لیے اللہ نے حکم تو نہیں جاری کر دیا؟ صحابہ نے کہا ہم اس کی خبر نہیں رکھتے، ہمیں تو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ جاؤ سالبہ کو بلا کے لاؤ، سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ. سالبہ کہتے ہیں میں حضور کے سامنے جانے کے قابل نہیں، میں حضور کا سامنا کرنے کے لائق نہیں، میں کس طرح حضور کے سامنے جاؤں گا؟ صحابہ کہتے ہیں سالبہ تو جانتا ہے ہمارے آقا کتنے کریم ہیں، تو جانتا ہے حضور کتنے کریم ہیں. چل حضور نے تجھے یاد کیا، ہم لینے آئے ہیں، ہم تجھے لے کے جائیں گے. جب مدینہ منورہ پہنچے، سورج ڈوب چکا، مغرب ہو چکی. مسجد نبوی میں پہنچے، جماعت کھڑی ہے. سالبہ، دیگر 2 صحابہ، یہ تینوں مسجد میں داخل ہوئے. ادھر حضور نے نماز شروع فرمائی، یہ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے. اب حضور تلاوت فرما رہے ہیں. جب حضور اس آیت پہ پہنچے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے باغی کیا؟ وہ تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا کریم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس شکل میں چاہتا تجھے بنا دیتا. اس نے اتنی سونی شکل تجھے عطا کی، تجھے اتنا حسن عطا کیا، اعضاء میں تعدیل رکھی. وہ جس شکل میں چاہتا بنا دیتا، اس نے انسان بنایا. تو کیوں اس سے باغی ہو گیا، کیوں اس سے دور ہو گیا؟ وہ تو بڑا مہربان ہے. یہ آیت سنتے ہوئے سالبہ زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے. ابھی اور نمازی چونکہ آ رہے تھے، دیکھا سالبہ گر گئے ہیں، انہوں نے اٹھایا، سالبہ بے ہوش ہو گئے ہیں. وہ صحابہ سالبہ کو اٹھا کے لے کے گھر چھوڑ آئے. ادھر نماز مکمل ہوئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالبہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، نماز کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے ہیں.
اب شدت احساس کتنی ہے، ہم گناہ کر لیں احساس ہی نہیں، وہاں احساس کتنا ہے۔ میرے آقا کریم تشریف لے گئے حضرت سالبہ کے گھر، سالبہ ابھی تک بے ہوش تھی، حضور ان کے سرہانے بیٹھے، سر اپنی گود میں رکھا۔ کوئی ماں نہیں اتنا پیار کر سکتی اولاد کے ساتھ جتنا پیار حضور اپنی امت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور حضرت سالبہ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، سالبہ کا سر گود میں رکھا ہے، آنکھ کھل گئی، ہوش آ گئی۔ طبیب ایک انسانیت سید الخلائق تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین آئے ہیں، جناب سالبہ کو ہوش آ گیا۔ سر دیکھا نا حضور کی گود میں ہے، میرا سر حضور کے زانووں پہ ہے، تو جناب سالبہ نے فوراً سر ہٹایا، فوراً حضور کی گود سے سر نکالا۔ حضور نے فرمایا سالبہ اپنا سر میری گود میں رہنے دو، کیوں سر اٹھا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرا سر اس قابل نہیں، یا رسول اللہ میرا سر اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی گود میں رکھا جائے، میں نے بڑے گناہ کیے، حضور میں بڑا خطا کار ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سالبہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب حضور نے بشارت سنائی تو سالبہ اچھل پڑے، یا رسول اللہ مجھے معافی مل گئی، مجھے معافی مل گئی، میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سالبہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے تیری توبہ قبول کر لی۔ سالبہ رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے اوپر راضی ہیں یا نہیں، آپ راضی ہیں میرے اوپر؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہوں تیرے اوپر۔ یہ سننے کی دیر تھی، سالبہ گرتے ہیں اور روح جسم سے پرواز ہو۔